رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی. اگر آپ کو لٹریچر کا شوق ہے، ادب کا شوق ہے، تو یہ انشاءاللہ آپ کو حیران کر کے رکھ دے گا قرآن کا یہ والا معجزہ. 2 آیات ہیں، دکھا رہا ہوں آپ کو. ان کے اندر 2 فرق دکھاؤں گا آپ کو، اور ان 2 فرق کے پیچھے پھر ہم خوبصورتی دیکھیں گے. پہلی آیت سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 53، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو پھر آپس میں اپنے کام کو متفرق کر کے جدا جدا کر دیا، زبرن، جو چیزیں جس فرقے کے پاس ہیں وہ اس سے خوش رہا. یہ پہلی آیت. دوسری آیت سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 93، اور یہ لوگ اپنے معاملے میں باہم متفرق ہو گئے مگر سب ہماری طرف رجوع کرنے والے ہیں. پہلا فرق سورہ مومنون میں تفریق میں زور ڈالا گیا، اپنے کام کو متفرق کر کے جدا جدا کر دیا، زبرن، یہاں پہ لفظ زبرن استعمال کیا، جبکہ اس تفریق کے اندر زور نہیں ڈالا گیا. سورہ انبیاء میں کہا صرف باہم متفرق ہو گئے، جدا جدا کا ذکر نہیں ہے زبرن. دوسرا فرق سورہ مومنون ختم کس طرح ہو رہی ہے، جو چیزیں جس فرقے کے پاس ہیں وہ اس سے خوش رہا، جبکہ سورہ انبیاء ختم ہو رہی ہے مگر سب ہماری طرف رجوع کرنے والے ہیں. سب سے پہلا جو فرق ہے کہ زور کیوں ڈالا سورہ مومنون میں کہ فرقے واریت میں اور آپس میں متفرق ہو کے جدا جدا ہو گئے، کیونکہ اس کے سیاق و سباق میں نبیوں سے ان کے لوگ جو ہیں لڑ رہے ہیں، ان سے جھگڑ رہے ہیں، ان سے لڑائیاں کریں، گویا وہ ان سے علیحدہ ہو گئے، ان کے دیے ہوئے دعوت سے علیحدہ ہو گئے. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں سورہ مومنون میں، اسی آیت سے پچھلی آیات دکھا رہا ہوں. اگر آپ نوح علیہ السلام کے قصے سے شروع کریں، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اور اس کی قوم کی سردار جو کافر تھے کیا کہنے لگے، یہ تو تم ہی جیسا آدمی. اب دیکھیں ان کی قوم ان سے لڑ رہی ہے، جھگڑ رہی ہے، تم پر بڑائی حاصل کرنی چاہتا ہے، اگر خدا چاہتا تو فرشتے اتارتا، ہم اپنے اگلے باپ دادا میں تو یہ کبھی بات نہیں سنی. اس آدمی کو تو دیوانگی نعوذ باللہ کا عارضہ ہے، تو اس کے بارے میں کچھ مدت انتظار کرو. اور پھر اگلی قوم کے بارے میں، پھر بعد میں اللہ ایک اور قوم کے بارے میں کہتا ہے، پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور جماعت بھیجی، اور پھر ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ یہ تم ہی جیسا آدمی ہے، یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے، جس قسم کا کھانا تم کھاتے ہو اسی طرح کا یہ بھی کھاتا ہے، جو پانی تم پیتے ہو اسی قسم کا یہ بھی پیتا ہے. اور دیکھیں کتنی لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، بحثیں کر رہے ہیں، اور اگر تم اپنے ہی جیسے آدمی کا کہاں مان لیا تو گھاٹے میں پڑ گئے. کیا تم سے یہ کہتا ہے کہ تم مر جاؤ گے، مٹی ہو جاؤ گے، استخوان کے اس کے سوا کچھ نہ رہے گا، تو تم زمین سے نکالے جاؤ گے جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. کتنی ساری لڑائی جھگڑا. اس کے بعد بھی اللہ کیا کہتا ہے، اس کے بعد اللہ کہتا ہے پھر ہم نے اور جماعتیں پیدا کی. پھر جب کسی امت کے پاس ان کا پیغمبر آتا تو اسے جھٹلاتے تھے. پھر موسیٰ اور ہارون کو کس کے پاس بھیجا، فرعون کے پاس، اور فرعون اور اس کی جماعت انہوں نے تکبر کیا، سرکش، کہنے لگے ہم ان اپنے جیسے 2 آدمیوں پر ایمان لے آئیں اور ان کی قوم کے لوگ ہماری خدمت گار ہیں. تو ان کے لوگوں نے ان کی تکذیب کی. تو لڑائی جھگڑا. لہٰذا مناسب تھا جب اس آیت پہ پہنچے آیت نمبر 53 میں، تو اللہ کہتا اپنے کام کو متفرق کر کے جدا جدا کر گیا. زبر یہاں پہ زور ڈالا ہے کیونکہ وہ اپنے نبی کے لائے ہوئے پیغام سے یعنی گویا علیحدہ ہو گئے. اس میں زیادہ زور ہے کیونکہ لڑائی جھگڑے میں زیادہ زور تھا. جبکہ سورہ انبیاء میں جہاں زور نہیں ڈالا وہاں پہ نبیوں کی کے ساتھ اتنے زیادہ جھگڑے کی کوئی زیادہ اللہ تعالیٰ زور نہیں ڈالتا. اس قصے میں ان کے بارے میں اس طرح بات نہیں کرتا. ہم نے موسیٰ اور ان کو ہدایت اور گمراہی میں فرق کر دینے والی اور سرتاپا روشنی اور نصیحت کی کتاب عطا فرمائی. اب یہاں پہ ان کی قوم کے ساتھ جھگڑ نہیں رہی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی کے بعد جو کہانیاں سٹارٹ ہوتی ہیں، اگر حضرت آپ لوط علیہ السلام کی کہانی سے دیکھنا شروع کریں تو آپ دیکھیں گے ہم لوط کا قصہ یاد کر، جب ہم نے حکم یعنی حکمت اور نبوت اور علم بخشا اور اسے بستی سے جہاں کے لوگ گندے کام کیا کرتے تھے بچا نکالا اور اسے اپنی رحمت میں داخل کر دیا. اب یہاں پہ اس کے قوم کے ساتھ جھگڑے کا کوئی ذکر نہیں. اور نوح کا قصہ یاد کر، جب اس پیشتر انہوں نے ہم کو پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کر دی، اور ہم جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے ان پر نصرت بخشی. کوئی لڑائی جھگڑے کا ذکر نہیں. داؤد اور سلیمان جب کہ وہ کھیتی کا مقدمہ فیصلہ کرنے لگے جس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئی تھیں، یہاں پہ اس کی بات ہو رہی ہے. پھر ہم نے ان کو فیصلہ کرنے کا سلیمان کو سمجھا دیا، ہم نے اسے تمہارے لیے ان کو ایک طرح کا لباس بنانا بھی سکھا دیا، اور ہم نے تیز ہوا سلیمان کی تابع کر دی. کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہو رہا ان کی قوم کے ساتھ. ایوب کو یاد کرو، جب انہوں نے ہمیں اپنے پروردگار کی دعا کی ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا. یہاں پہ کوئی لڑائی جھگڑے کا اس طرح زور نہیں ڈالا. اور اسماعیل، ادریس، ذوالکفل کو بھی یاد کرو، پھر کوئی لڑائی جھگڑے کا نہیں، ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا. اور ذوالنون کو یاد کرو، جب اس نے اپنی قوم سے ناراض ہو غصے کی حالت میں چل دیے اور پھر اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کو جواب دیا. بس کوئی لڑائی جھگڑا نہیں. حضرت ادریس، زکریا کے بھی لہٰذا اس کے آخر میں ضروری نہیں تھا کہ اس پر زور ڈالا جاتا کہ آپس میں متفرق ہوئے زبرن ٹکڑے ہو کر، نہیں، ضرورت نہیں تھی.
وہ سبحان اللہ، کیونکہ اس میں قوم کے جھگڑنے کا ذکر ہی نہیں. یہ پہلا فرق. دوسرا فرق آپ یہ دیکھیں گے یہاں پہ آخر میں سورہ مومنون ختم ہو رہی ہے، جو چیزیں جس فرقے کے پاس ہیں وہ اس سے خوش ہے، یعنی کہ گویا کوئی نعمتیں ہیں ان کے، مطلب نعمتیں تو نہیں، یہاں پہ تو غالباً دین کے اندر فرقے کی بات ہو رہی ہے، لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے اس چیزوں کا ذکر کیا ہے جو ان کو دی گئی ہیں. اس سے اگلی آیت آپ دیکھیں، یہ آیت نمبر 53 تھی، اگر آیت نمبر 54 سے میں آپ کو دیکھوں 54 سے آپ آگے دیکھیں تو ان کو ایک مدت تک ان کی غفلت میں رہنے دو. کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں ان کو مال اور بیٹوں سے مدد دیتے ہیں تو اس سے ان کی بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ سمجھ ہی نہیں رہے. سبحان اللہ، یہاں پہ ان کے مال اور بیٹے دینے کی بات ہوئی، جبکہ سورہ انبیاء میں کہا سب ہماری طرف رجوع کرنے والے ہیں. تو آخر اس آیت کے بعد یہ آیت نمبر 93 تھی، آیت نمبر 94 سے آپ دیکھیں آخرت وغیرہ کا ذکر ہو رہا ہے. آیت نمبر 94 میں اللہ کہہ رہا ہے جو نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا تو اس کی کوشش رائے گاہ نہ جائے گی اور ہم اس کے لیے ثواب اعمال لکھ رہے ہیں. پھر اللہ کہتا ہے اور قیامت کا سچا وعدہ قریب آ جائے گا تو ناگہاں کافروں کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی، اور پھر کافر اس روز تم اور جن کی تم خدا کے سوا عبادت کرتے ہو دوزخ کا ایندھن ہوں گے. تو جب آخرت اور قیامت کی باتیں ہو رہی ہیں تو زیادہ مناسب ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے سب ہماری طرف رجوع کریں گے. سبحان اللہ. تو آپ دیکھیں ایک حصہ آیت کا پچھلے سیاق سے کنیکٹ کر رہا ہے، دوسرا حصہ اگلے سیاق سے کنیکٹ کر رہا ہے. جب زور ڈالا اللہ تعالیٰ نے فرقے وارث میں جدا کر دیا، اس صورت میں اس آیت سے پچھلے نبی کے ساتھ ان کے لوگ جھگڑنے کا اس پہ زور ڈالا گیا. جب یہ جھگڑے کی کوئی بات نہیں ہوئی، بس نبیوں کا قصہ مفصل ایسی بغیر جھگڑے کے ذکر کر دیا، تو اس تفریق پہ زور نہیں ڈالا گیا. دوسرا فرق، جب آیت ختم ہو رہی جو چیزیں جس فرقے کے پاس ہیں اس سے خوش ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ان نعمتوں کا، چیزوں کا جو لوگوں کو دی گئی تھی، مال وغیرہ، بچے وغیرہ. جب اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ سب ہماری طرف رجوع کرنے والے ہیں تو اس کے بعد قیامت کا ذکر. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ایک حصہ پچھلے سیاق سے کنیکٹ ہو رہا ہے، ایک حصہ اگلے سیاق سے کنیکٹ ہو رہا ہے. اب آپ صرف سوچیں اتنی ساری کیلکولیشنز کرنا اور ایک لفظ ادھر ہے کیوں ہے کہ یہ کس انسان کے لیے ممکن ہے؟ انسان کے آپ بڑے بڑے انسانوں کو بٹھا لیں، کس طریقے سے ایسی کتاب لکھ سکتے ہیں جو پھر 14 صدیوں سے کبھی بدلے بھی مت اور پھر بھی اس کا کلام الحمدللہ پرفیکٹ. سوچیں، میں آپ کو صرف سوچنے کے لیے مواد تو دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ سوچیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ انسان نے لکھی ہو کتاب. اتنا کچھ اس کے اندر چل رہا ہے، میتھمیٹکس بھی چل رہی ہے، انگلش بھی چل رہی ہے، سائنس بھی چل رہی ہے، اور سب ایک ہی وقت میں ایک ہی کتاب میں ہمیں ہدایت بھی دے رہے ہیں. کیسے ممکن ہے؟ ہدایت بھی دے رہا ہے، ہمیں موٹیویشن بھی دے رہا ہے، ایمان بھی دے رہا ہے، سکون بھی دے رہی ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ انسان کے لیے کتاب ہو ہی نہیں سکتی. سوچیں ذرا اس پر. اللہ تعالیٰ ہمیں یقین دے قرآن پر کہ اللہ کی کتاب ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.